اچھا، یہ کتاب اب سنا ہے اور ہم نے پتہ بھی کیا، تو اس کا ایک عربی ترجمہ PDF میں موجود ہے، اور فارسی میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ انقلاب کے بعد خود ایرانی یعنی علماء نے یا انقلاب امام خمینی نے خود اس کتاب کی دوبارہ اشاعت کو ختم کر دیا تھا، کیونکہ یہ ابتدائی کتاب تھی اور ان میں لب و لہجہ ان کا کچھ اس طرح کا تھا جس سے مخالفین جو ہے، اور خاص طور پہ اہل سنت کے مقدسات کے حوالے سے، تو یہ ان کی پہلی کتاب ہے، تو اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں نظر آتی۔ انہوں نے جو اصل کتاب جو لکھی تھی، پہلی کتاب، یہ اصل میں ایک کتابچے کا جواب تھا جو علی اکبر حکمی زادہ نے 1000 سالہ اسرار کے عنوان سے ایک کتابچہ لکھا تھا، کوئی 48 صفحے کا۔ اس میں انہوں نے مذہب کے کچھ مخصوص تعبیرات پہ انہوں نے تنقید کی تھی۔ آپ اس کو شیعہ قرآنسٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو لبرل ایک عالم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کتاب کے جواب امام خمینی نے یہ کتاب لکھی۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے امام خمینی کی فکر میں اس حوالے سے جو ارتقاء یا جو تبدیلیاں آئی ہے، اس کے لیے میرے پاس ایک کتاب ہے، امام خمینی اور احیاء فکر دینی۔ یہ مقالات پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کے جلد نمبر 3 کے اندر صفحہ نمبر 351 سے لے کر آگے تک 367 تک حجت الاسلام کاظم قاضی زادہ صاحب کا ایک مضمون ہے، ولایت فقیہ کے بارے میں امام خمینی کے نظریے میں ثبات اور تبدیلی کا جائزہ۔ ٹھیک ہے، اس سے بہت ریسرچ کا کام بھی ہوا، بڑے مقالے اس پہ لکھے، بڑی کتابیں لکھی گئی، لیکن یہاں پر میں صرف ایک، چونکہ یہ مختصر مضمون ہے اور یہ ایک ریاستی سطح سے چھپی ہوئی کتاب ہے ایران سے، تو ایران کی یعنی سرکاری اس پہ، تو اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ امام خمینی کی طرف سے ولایت فقیہ کا نظریہ پیش کیا جانا۔ تو انہوں نے یہ لکھا کہ سب سے پہلے کشف الاسرار میں اجمالی خاکے کو بیان کیا گیا، یعنی ضمنی طور پر ولایت فقیہ یا فقیہ کی کا جو ایک اپنے مرجع، اپنے مقلد کے اوپر جو اس کا اختیار ہوتا ہے اس پہ بحث کی ہے۔ پھر استدلالی اور مفصل خاکے کا پیش کرنا، یہ 1952 کو رسائل میں ولایت فقیہ کا اجمالی خاکہ پیش کرنے سے لے کر 1969 یعنی اصل جو ان کا جو اسلامی حکومت کے عنوان سے جو کتاب امام خمینی کی ملتی وہ ہے جو 1969 میں جا کے، ٹھیک ہے، 1-70 اس میں جو کتاب البیع جب انہوں نے اس کا درس دیا طلباء کو ادھر نجف میں، تو اس کے اندر سے ضمناً اس پہ بہت مفصل بحث کی، تو وہ پھر امام خمینی کی کتاب کی صورت میں موجود ہے، جس کو آج ولایت فقیہ یا حکومت اسلامی یا اسلامی حکومت کے عنوان سے وہ کتاب عام مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر پھر ایسا نہیں ہے کہ امام خمینی نے عوام کے سامنے پیش کیا ہو کہ یہ ہے میرا منشور اور میں اس حساب سے کام کروں گا اور تم لوگ میرے ساتھ دو، ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے اس کو ایک علمی مسئلے کے طور پر پیش کیا، لیکن بہرحال اس کے اندر فقیہ کی حکمرانی کے تصور پر بات کی گئی ہے۔ پھر انہوں نے لکھا کہ یہ دوسرا مرحلہ تھا، اور تیسرا مرحلہ تھا 1979 سے لے کے دوسرے نصف میں ولایت فقیہ کا دفاع کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی اب انقلاب کے بعد جو کچھ ہوا، پھر اس پر اعتراضات ہوتے تھے، ان کے جوابات، تو یہ پورا ایک حصہ ہے جس کے اندر امام خمینی کے ولایت فقیہ کا جو تصور، اس پہ بہت تفصیل سے گفتگو ملتی ہے۔ اور پھر چوتھا ہے ولی فقیہ کے اختیارات اور شرائط کو واضح طور پر بیان کرنا۔ یہ جس مرحلے کا آغاز نومبر 1987 سے ہوا، امام خمینی نے اسلام نظام میں پائے جانے والے بعض مشکلات کے پیش نظر ولی فقیہ کے وسیع اختیارات کی طرف اشارہ فرمایا اور اختیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے قیادت کے مسئلے پر کچھ فیصلے بھی کیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس مضمون کو اگر آپ مختصراً اس میں ان کے ارتقاء، فکری تبدیلیوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ مضمون اس حوالے سے کرامت ہے، لیکن اس کے حوالے سے میں نے کہا کہ عربی وغیرہ میں خاص طور پہ اس سے بہت زیادہ کام ہے اور فارسی میں بھی اس پہ کام ہے، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب ایک آخری ہم نقطہ ہے جس کے اوپر تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے جب انقلاب آیا اور اس کا پھر علماء اس کو ہائی جیک کر کے لے گئے اور علماء ہی کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا، تو پھر اب ظاہر سے ایک نئی آپ کو چیز ملی، اور ایک اتنے ہزاروں سال ایک تھا کہ ہمیں اسلامی یعنی کہ ائمہ بھی اس سے محروم رہے اور یہ سب کچھ، اور پھر جب انقلاب آیا اور اس وقت ایران کے جو حالات تھے ان حالات کے تناظر میں یہ کامیابی بہت بڑی ملی تھی، تو پھر وہ بہت جوش اور جذبے میں تھے، اور ان کا یہ تھا کہ ہم نے پوری دنیا میں انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے،